حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ كنت ردیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار له يقال له عفیر، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہ سوار تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سواری تھا حمار تھا اور اس کا نام تھا عفیر۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ، پکارتے ہیں اے معاذ، یا معاذ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ پکارتے ہیں یا معاذ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر آگے چلتے پھر دوبارہ پکارتے، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو پکارا اور معاذ تینوں دفعہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فرماتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا معاذ اتدری، کیا تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی العباد، کیا اللہ رب العزت کا کیا حقوق ہے، کیا حق ہے اپنے بندوں پر، وما حق العبد علی اللہ سبحانہ وتعالی، وما حق العباد علی اللہ سبحانہ وتعالی، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ رب العزت پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول، ان کے پیغمبر زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریح فرماتے ہیں کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے بندوں پر کہ اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک لہ کا عبادت کریں اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، بے شک، یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ پھر یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حقوق العباد کیا ہے، پھر حقوق بندوں کا کیا حق ہے اللہ رب العزت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو کبھی سزا نہیں دے گا جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا ہو۔ دیکھیں 2 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہیں اور دونوں کے تعلق کس سے ہے؟ کلمت التوحید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ ماننا فی الوہیتہ وربوبیتہ واسمائہ وصفاتہ، کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ جاننا اور ماننا آپ نے الوہیت کے اندر کہ حقیقی الہ کون ہے؟ اللہ، اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں، فی الوہیتہ وربوبیتہ، ربوبیہ رب کا وہ آتے ہیں کہ وہ ربوبیت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ربوبیت کے اندر بہت سارا چیز آتے ہیں کہ رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ پھر اسماء و صفات کی طرف آ جائے، اللہ رب العزت کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اللہ کے نام اور ان اللہ رب العزت کے جو ناموں کا جو صفات ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے اسماء و صفات۔ عام طور پر ہم بہت سارے اس میں اللہ رب العزت کے صفات کے اندر خاص کر کے بہت شرک کر جاتے ہیں، یا کبھی کچھ انجانے میں کرتے ہیں، کوئی انجانے میں ہو ہی جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا، الوہیہ، ربوبیہ، اسماء و صفات، ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ رب العزت اس کو کیا فرمائیں گے؟ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اسی موقع پہ معاذ بن جبل فرماتے کہ یا رسول اللہ افلا ابشر الناس افلا اخبر الناس به فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو نہ بتلاؤں کہ تاکہ لوگ اس کو ریجوائز کرے، اس کو انجوائے کرے، فیستبشروا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن یتکلوا، پھر یہ لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اعمال بھی ہے، ان اعمال کے اندر حضور اللہ رب العزت نے ہمیں شہر رمضان عطا فرمائی، خیر من الف شہر، اس کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، تلاوت القرآن ہے۔ اگر انسان صرف یہی کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں کہ میں اور کوئی عمل نہ کروں، صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ بھی نہ کروں، تو یہ تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذن یتکلوا، پھر لوگ اسی پہ بیٹھ جائیں گے، صرف کلمہ ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے، مزے کی بات ہے کہ اس میں معاذ بن جبل پھر دوبارہ یہی جملہ دہراتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد
لا يشرك بالله وما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، کہ ایسے کوئی بندہ ہو جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہو، لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس گواہی پہ یہ گواہی دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، پیغمبر ہے، اللہ رب العزت الا حرمہ اللہ علی النار، جس چیز کو تحریم کون فرما رہے؟ اللہ رب العزت حرام فرماتے کہ اس پر جہنم کے آگ کو حرام فرمائیں گے۔ یہاں معاذ بن جبل پھر اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ افلا اخبر الناس فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو اس خبری نہ سناؤں اس کا؟ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں کہ اذن یتکلوا، پھر لوگ کیا ہے اسی پہ بیٹھ جائیں گے، اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم کے چھٹکارے کے لیے کلمہ عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بہت اہم بات ہے کہ اعمال تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان اعمال کا بنیاد کس چیز پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر اعمال کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ نہ ہو تو یہ اعمال بیکار ہے۔ اسی وجہ سے کیا فرمایا کہ یہ دونوں چیز کا کیا ہے، اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کلمہ توحید کے ساتھ منسلک فرمایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جو بار بار یہ ہوتے کہ یا رسول اللہ کہ میں لوگوں کو نہ بتلاؤ، میں لوگوں کو نہ بتلاؤ؟ معاذ بن جبل در حقیقت وہ نوجوان ہے جو 18 سال کے عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش آ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مواخات کرا دیتے ہیں کن سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن سیکھو۔ 4 صحابہ کے بارے میں فرمایا جن میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے بڑھ کر نوجوان ہے، اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر معاذ بن جبل آپ مدینہ منورہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مفتی کانا یفتی فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا عطا فرمائی، لیکن یہ جو عطا ہے یہ پورا یہ ہمیشہ استاذ اور شاگرد کے تعلق کے ساتھ، اور پھر شاگرد کی استاذ کے ساتھ محبت اور استاذ کے سامنے جھکاؤ کتنا فرمانبرداری ہے۔ دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پکارتے کہ یا معاذ، اے معاذ، وہ فرماتے ہیں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پورے جھکاؤ کے ساتھ لبیک و سعدیک، عجز اور انکساری کتنے ہیں؟ یہ ہے طالب علم کو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے کہ اس طریقے سے اپنے پیش آنا اپنا اساتذہ کے ساتھ میں جب پوچھتے کہ کیا تم جانتے ہو، اتدری، کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق کیا ہے، انسان کے حقوق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ استاذ کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے وہ علم اور سب کچھ دوبارہ کیا استاذ کے حوالے کہتے ہیں کہ اللہ اور کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم، مجھے سکھلا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتا ہے پھر سکھا دیتے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، معاذ بن جبل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفقت محبت کتنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت ردف رسول اللہ، کچھ حدیث کے اندر آتے ہیں کنت ردیف رسول اللہ، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہ سوار تھے۔ ردیف یا ردفن عربی کے اندر کہتے الراکب خلف الراکب، ایک شاہ سوار ہو کسی جانور پر یا کسی سوار پر ہو، اس کے پیچھے جس کو بیٹھا جاتے اس کو ردفن کہتے ہیں۔ یہ شرف ہر ایک کو حاصل نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیٹھے، ان کے سواری پہ بیٹھے، پھر ایسے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی شفقت اور محبت سے پکار کے اور پھر آپ کو ایسے ہیرو و جواہرات سے نوازتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا، معاذ بن جبل ان میں سے تھا۔